سورۃ آیت نمبر 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق اللہ العظیم۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا اور ایک وقت معین نہ ہوتا تو پھر تو عذاب آ ہی جاتا۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، تو جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس پہ صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ ومن آناء الليل فسبح، اور پھر رات کے کناروں میں بھی آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور دن کے کناروں پہ بھی یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ آپ نہال ہو جائیں گے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور ان میں سے بعض لوگوں کو ہم نے جو دنیا کی زیست اور آسائش کا سامان دے رکھا ہے، اس کو اب رشک کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ یہ تو آزمائش کے لیے ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ ہم نے اس لیے دیا کہ ان کو آزماتے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کے ہاں جو آپ کے لیے رزق ہے، جو ضروریات زندگی ہے، وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دیتے رہیں اور اسی کے اوپر جمے رہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم نے آپ سے رزق کا کوئی مطالبہ نہیں رکھا۔ نحن نرزقک، بلکہ یہ ہمارے ذمے ہے، ہم ہر ایک کو دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور انجام کار ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی والے ہیں۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ رسول علیہ السلام کوئی معجزہ، کوئی نشانی لے کے کیوں نہیں آیا۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، تو کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اس کی آمد کے سارے دلائل ان کی پہلی کتابوں میں موجود ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اور اگر ہم اس سے پہلے ان کی باتوں کی پاداش میں ان کو ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ رب ہمارے پاس آپ نے رسول کیوں نہیں بھیجا۔ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، تاکہ اس ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کا اتباع کر لیتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، آپ انہیں کہیں کہ ہر ایک انجام کار کا نتیجے کا انتظار کر رہا ہے، آپ بھی انتظار کریں۔
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، ان قریب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیدھی راہ پہ چلنے والا کون ہے اور وہ کون ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں، اور ان میں پہلی آیت میں اللہ نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کو بعض اوقات بڑی بے چینی ہوتی ہے کہ یہ لوگ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو دیر کس بات کی ہے، یہ خود عذاب مانگ رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں عذاب دے دیا جاتا؟ لیکن اللہ کے ہاں ایک قانون ہے، قانون امہار، مہلت کا ایک قانون ہے۔ یہاں اس کا بیان ہے کہ ایک بات کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا، کلمہ سے اس آیت مبارکہ کے شروع میں جو لفظ آیا کلمہ، اس سے مراد کلمۃ الفصل ہے، یعنی ایک بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال کا اور عقائد کا حساب مؤخر کیا جاتا ہے خاص وقت تک، اور اس دوران انہیں یہ مہلت ملی ہوئی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ غور و فکر کر کے اللہ کی طرف، اس کی کتاب کی طرف، اس کے رسول کی طرف توجہ کریں، یعنی یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور جو اس مہلت کو یہ سمجھتے ہیں کہ پکڑنے والا ہی کوئی نہیں، یہ عذاب تو کرتے رہتے ہیں لیکن عذاب آتا تو نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہوائی باتیں ہیں، یا یہ کہ ابھی اللہ انتظام کر رہا ہے، جب اس سے انتظام ہوگا تو پھر وہ عذاب بھیجے گا۔ اس قسم کی باتیں کرنے والے یہ فضول قسم کے لوگ ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو اپنے اصولوں سے پھر سکتے ہیں، اللہ نے ایک اصول رکھا ہے کہ میں نے مہلت دینی ہے۔ یعنی وہ ہم سورہ ابراہیم میں ایک بات پڑھا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہا کہ گمان یہ نہ کریں ظالم لوگ کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ غافل ہے اس سے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم تو ان کے معاملے کو، ان کے فیصلے کو مؤخر کیے دیتے ہیں اس وقت کے لیے کہ جب یہ اٹھیں گے تو پھر ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، پھر یہ دیکھیں گے کہ کتنے ہولناک مناظر ہیں اور ہمارے لیے کتنے ہولناک قسم کی، کتنی بھیانک قسم کا ہمارا مستقبل ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ اس آواز کی طرف لبیک کہتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، سر نیوڑا کیے ہوئے، ہیڈز ڈاؤن، یہ جا رہے ہوں گے۔ ابھی تو انہیں رسول بلاتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ بلاتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، توجہ ہی نہیں کرتے۔ وہ وقت آنے والا ہے، تو کہا کہ اس بات کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا، آپ کے رب نے کر دیا ہوا ہے کہ میں اصل فیصلہ جو ہے انجام کسی کا کیا ہونا ہے وہ وہاں پہ کروں گا، ادھر نہیں کروں گا، ادھر مہلت ہے، یہ مہلت ہے۔ تو اگر یہ چیز نہ ہوئی ہوتی تو پھر لکان لزاما اجل مسمى، پھر جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں وہ تو لازمی مل جاتا، یعنی عذاب۔ تو کہتے ہیں عذاب لے آؤ، عذاب کی نشانی لے آؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کہا پھر وہ لازمی طور پہ مل جاتا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى میں جو واو ہے یہ عطف ہے کلمہ کے اوپر، یعنی دو چیزیں، فیصلہ جو ہے وہ دو چیزوں کا ہو چکا ہے۔ ایک تو اس بات کا اللہ نے فیصلہ کر رہا، آپ نے رب کے فیصلہ کر رکھا کہ میں اس معاملے کو وہاں تک مؤخر کروں گا، اور وہ جو ہے وقت اجل مسمى وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، وہ ایک ایسا وقت مقرر ہے کہ جس کا اس کو پتہ ہے، اور وہ منٹ گھنٹے سیکنڈ کے حساب سے بالکل فکس ہے، اس وقت وہ ہوتے رہے گا۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تو کہا کہ آپ صبر کریں کس چیز پہ؟ یہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ دیکھیں تو ان کا جو مشاہدہ ہے، جو انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے،
جبرائیل امین جو لے کے آئے ہیں اس کے مقابلے میں جب کوئی عجیب و غریب بات کرتا ہے، کوئی ذکلیات، کوئی بکواس کرتا ہے، تو ظاہر ہے ان کو تکلیف تو ہوتی ہے کہ کتنی سادی سی بات، کتنی سیدھی سی بات کر رہا ہوں اور یہ آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں۔ اب یہ جو تکلیف ہے، کہا کہ اس کے اوپر آپ صبر کریں، یعنی آپ اس کو برداشت کریں، اور پھر چونکہ یہ برداشت ایک مشکل کام ہے، یعنی آپ سوچیں، دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں چین سے آ رہا ہوں، تو وہاں پہ جدھر وہ کرونا آ گیا تھا ادھر انہوں نے دیواریں لگا دی ہیں اور بایولوجیکل بیریئر بنا دیے ہیں، اور کوئی اندر کا باہر نہیں آ سکتا، باہر کا اندر نہیں جا سکتا۔ اب وہ دیکھ کے آیا ہے، یہاں بیٹھا آدمی اس کو کہتا ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، تو وہ کیا کہے گا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ کہتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے اس کو تکلیف ہوگی۔ تو کہا کہ آپ کو ان کی باتوں سے جو تکلیف ہوتی ہے، جو اذیت پہنچتی ہے، آپ اس کے اوپر صبر کریں، اور پھر صبر چونکہ مشکل کام ہے اس قسم کی باتوں پہ، تو اس کے لیے ہتھیار مہیا کیا کہ یہ صبر ویسے ہی نہیں آ جاتا، یہ صبر آئے گا کس سے؟ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبہا۔ یہ وہ مقام ہے، یعنی قرآن پاک میں 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اوقات نماز کا تذکرہ ہے۔ آپ کو بسا اوقات کی بات سننے میں ملتی ہے کہ جی نماز کا وقت تو قرآن پاک میں ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک میں نماز کے اوقات کا تذکرہ ہے، ان 3 مقامات میں سے ایک یہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ جب اکٹھا حکم دیا سبح بحمد ربک، سبح تسبیح کا، تسبیح میں تنزیہ کا پہلو ہے، یعنی اللہ کو آپ ان صفات سے عالی و برتر قرار دیتے ہیں جو اس کے شایان نشان ہیں، اور ان صفات سے اس کو برتر قرار دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کی کسی اور صفت کے اوپر کوئی حرف آتا ہو، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ ہم سادے لفظوں میں اس کو کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ۔ اصل لغت میں یہ لفظ سبح یسبح ہو، تیرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تیرنا جو ہے یعنی پانی بے شک بہت گہرا ہو، پورا سمندر ہو، تیر وہ رہا ہے جو اوپر ہے، اس کو کہتے ہیں یہ تیر رہا ہے۔ تو تسبیح ہم بیان کرتے ہیں کہ ان تمام صفات سے اس کو اوپر قرار دیتے ہیں، یہ تنزیہ، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ منفی طور پہ اس کی صفت اعلیٰ کا تذکرہ ہے۔ اور جب تحمید ہو، حمد ہو، تو وہ مثبت طور پہ اس کی صفات کا بیان ہے کہ ان صفات کا بیان جو اللہ کے شایان شان ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی، تسبیح اور تحمید، حمد، یہ نماز کے اندر آتا ہے۔ ہم رکوع میں، سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تلاوت میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اس کی حمد بیان کی، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بیان ہے کہ جب آدمی نماز کے اندر یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، یہ حمد ہے۔ اور پھر ہم تلاوت کرتے ہیں، اس میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے۔ تو یوں یہ دونوں چیزیں اکٹھی نماز میں ہوتی ہیں۔ تو بس کہا کہ تم نماز کے ذریعے سے اس صبر کو حاصل کرو جو بصورت دیگر ممکن نہیں ہے، جو بہت مشکل کام ہے۔ اور پھر نماز کے اوقات بتائے۔ یہاں پہ اوقات پہ جانے سے پہلے آپ ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہاں پہ نماز کا جو تذکرہ ہے یہ صبر کے حصول کے لیے ہے، ایک ایسے ماحول میں کہ جس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنگ کر دیے گئے، اور آپ کو یعنی مکہ مکرمہ میں یوں کہیں کہ بہت مشکل سے آپ کسی جگہ باہر جا کے باہر سے آنے والے لوگوں کو
آپ اپنی دعوت دیتے تھے اور بیان کرتے تھے، یہاں اندر شہر میں کافی مشکل کام ہو گیا تھا۔ اب جب اس وقت کہا کہ آپ نماز کے ذریعے صبر حاصل کریں، تو اس میں فرض نمازیں اور جو چند ایک نفل نمازیں ہیں ان کا تذکرہ بھی آ گیا کہ یہ حاصل کرنے کے لیے صرف فرض کے اوپر اکتفا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ساتھ میں نوافل بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو کہا کہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، یہ 2 اوقات ہو گئے، طلوع الشمس سے پہلے فجر اور غروب الشمس سے پہلے عصر۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، کہا پھر رات کے کناروں میں آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ تو یہ ایک کنارہ ہو گیا عشاء اور دوسرا کنارہ ہو گیا تہجد، عشاء اور تہجد۔ اور میں نے گزارش کی کہ نوافل بھی اس کے لیے ضروری ہے، صرف فرائض پہ اکتفا نہیں کیا جا سکتا کہ جو چیز ہم حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور کہا کہ جو دن کے کنارے ہیں ان میں بھی آپ نمازیں ادا کریں۔ جو دن کے کنارے ہیں ان میں 3 ہیں، چاشت ہے، ان میں ظہر ہے اور ان میں مغرب ہے، یہ 3۔ اب اس میں آپ نے دیکھا کہ نمازیں 7 بیان ہو گئی، تہجد کی بھی اور اشراق کی بھی، اشراق یا چاشت کی نماز کی بھی بیان ہو گئی۔ تو یہ نوافل اس لیے ہیں کہ فرائض کی کمی کو پورا کریں، اور اس لیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے جو صبر کا مقام ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ وہ من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ وہ مقام آپ کو ملے گا، مقام محمود، تہجد کے ذریعے سے، لیکن رکھا اس کو نفل، نافلۃ لک، رکھا اس کو نفل۔ اسی طرح چاشت کو بھی نفل رکھا۔ اس میں کیا مصلحت ہے؟ مثال کے طور پہ جن لوگوں نے معیشت کی دوڑ میں کچھ نہ کچھ دن کے وقت کرنا ہوتا ہے، تو صبح کے بعد جب وہ نکلتے ہیں تو پھر جلدی چاشت ہو جاتی ہے۔ اگر واپس نماز کے لیے آنا پڑے، اس کو بھی فرض کر دیا ہوتا، تو پھر ان کا تو وہ سارا نظام جو ہے معاشی دوڑ کا اور تگ و دو کا وہ ڈسٹرب ہونا تھا، تو اس لیے اس کو بھی نفل رکھا۔ اور پھر رات کو، دن کو کام کرنے والوں کو رات کو آرام بھی چاہیے، تو پھر ان کے لیے وہ رکھا تہجد کو، لیکن نفل۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا، ہاں اس کے ساتھ آخر میں الفاظ آئے تھے لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور میں نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یعنی اس کے ذریعے سے آپ نہال ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ ترضیٰ جو ہے راضی اور خوش سے ہے، آپ خوش ہو جائیں گے کس چیز پہ؟ جو آپ کو ملے گا اس کے نتیجے کے طور پہ وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ کسی کی بھی امید سے، اس کے اندازے سے وہ زیادہ ہے، وہ نہال ہو جائے گا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہا یہ مکہ کے لوگ جو اپنے مال مست ہیں، ان کو جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے، ہم نے دے رکھا ہے، متعنا بہی، ہم نے دے رکھا ہے، کہ اس کو آپ خاطر میں نہ لائیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے جو صاحب سرور، صاحب اقتدار، صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ابتداء تمام انبیاء اور رسولوں نے دعوت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے زیادہ فکر کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی لوگ تو ان کی دیکھا دیکھی چلتے ہیں، جیسے وہ کریں گے ویسے یہ کریں گے۔ بس کوشش یہ ہوتی ہے داعی کی کہ وہ ایسے لوگوں کو پکڑے کہ جن کی اپنی بات میں کوئی اثر ہے کہ باقی لوگ پھر آسانی سے ان کی بات کو سن لیں گے۔ لیکن جب ایک خاص وقت گزر گیا اور ایک حد مقرر کی اللہ نے
تو پھر اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے روک دیا کہ بس اب بہت ہو گیا. پھر فیصلے آنے شروع ہو گئے کہ اب ان کے مال و دولت کا ہم کیا حشر کرنے والے ہیں. دیکھو یہاں پہ یہ کہا کہ آپ ان کے مال و دولت کو خاطر میں نہ لائیں. یعنی میں نے اس کے ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ رشک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، وہ لفظی ترجمہ تھا. یہاں پہ اس مال و دولت کو یعنی اپنے خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. ہم نے دیا متعنا بہی، ہم نے دیا. اب وہ کسی کی میراث ہے، اس کو مل گئی، کسی کا کاروبار چل پڑا ہے، کسی کی زراعت ہے، کسی کا کارخانے چل پڑے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور جب تک یہ تصور درست نہ ہو کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کی دین ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ آزمائش کے لیے، یہ امتحان ہے. یہ اگر تصور درست نہیں ہے، وہ اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے، تو اس کا سارا جو نظام فکر ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے. آدمی کا سارا نظام فکر متزلزل ہو جاتا ہے. اس کی سوچ صحیح نہیں رہتی، اس کا مائنڈ سیٹ جس کو کہتے ہیں وہ صحیح نہیں رہتا. تو کہا کہ یہ ہم نے انہیں دے رکھا ہے. ازواجم منہم، زوج ویسے تو عام اصطلاح میں بیوی کے لیے مرد اور مرد کے لیے اس کی بیوی یہ زوج ہے، لیکن پھر یہی لفظ عربی زبان میں انواع و اقسام کے لیے استعمال ہوا. اور یہاں پہ بھی لوگوں کی انواع کے لیے، یعنی بعض لوگوں کو ہم نے جو مال دے رکھا ہے تو آپ اس کو خاطر میں نہ لائیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. لنفتنہم فی، ہم نے ان کو دیا آزمائش کے لیے. یہ آزمائے جا رہے ہیں کہ اللہ کی عطا کا، اس کی مہربانی کا ہم کیا کر رہے ہیں، اس مال کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور زہرۃ الحیات الدنیا، اس میں اس کی ناپائیداری کو واضح کیا کہ یہ جو مال ہے یہ کسی کے کام آئے گا اس دنیا میں، اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں میں نے 1 دن رہنا ہے، 1 سال رہنا ہے، 20 سال رہنا ہے، 1 لمحہ رہنا ہے، اگلے لمحے ختم ہو جانا. تو اس کی ناپائیداری کو واضح کیا کہ یہ جو دے رکھا ہے یہ کتنا ناپائیدار ہے، یہ کتنا عارضی ہے، اور ہے سارے کا سارا آزمائش کے لیے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تو کہا کہ جو آپ کی ضروریات جو اللہ کی طرف سے آنی ہے وہ بہتر بھی ہیں اور پائیدار بھی ہیں. یہاں پہ یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ کی مشیت ہے، اس مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بات کو سمجھے، اور وہ سمجھنا یہ ہے کہ بھائی یہ امتحان کے لیے ہے. وہ آگے سورہ فجر میں فرمایا اللہ نے، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کہ یہ انسان عجیب چیز ہے، جب ہم اسے آزمائش کے لیے عزت دیتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، نعمتوں سے اس کو نوازتے ہیں، کہتا ہے کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، اس نے میری عزت کی ہے، مجھے میرا اکرام کیا، اکرم. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور اسی انسان کو جب ہم اس کے رزق کو، ذرا اس کی ضروریات کو، اس کی عیاشیوں کو محدود کرتے ہیں، کہتا ہے میری تو توہین ہو گئی. اب دیکھیں اس شخص نے ربی کہا دونوں دفعہ کہ میرے رب نے میری عزت کی، میرے رب نے میری توہین کر دی. آگے کیا ہے؟ کلا، یہ جو سوچ رہا ہے ایسے ہرگز نہیں. یہ تو دونوں کے ساتھ ابتلا کا آیا تھا کہ دونوں کو آزمایا جا رہا ہے. کسی کے ہاتھ میں صبر کا پرچہ ہے، کسی کے ہاتھ میں شکر کا پرچہ ہے. اور اللہ کی مشیت
اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کے لیے آسان پرچہ ہے وہ اس کے حوالے کیا جائے۔ یہ تصور ہونا چاہیے کہ اگر مجھے صبر سے آزمایا جا رہا ہے تو پھر اللہ کو پتہ ہے میرے مزاج کا جس نے بنایا ہے کہ میں اس کو آسانی سے کر سکتا ہوں، اور جس کو شکر سے آزما رہا ہے اس کو اس بات کا اندیشہ ہونا چاہیے کہ ہے تو میرے لیے یہ آسان پرچہ، لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے اس میں کافی مشکلات ہیں۔ بس اللہ سے ہر وقت اس کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے مدد طلب کرنی چاہیے اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ کہا کہ اپنے اہل کو حکم دیں۔ اہل کیا ہے؟ جب ہم لغت میں دیکھتے ہیں اہل تو اہل النبی یہ امت، کہ نبی کی اہل اس کی امت ہے، اور ویسے بھی اب قرآن پاک میں اہل کتاب عام زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اہل کتاب وہ ہیں کہ جو یعنی بنی اسرائیل ہیں، یہود ہیں اور نصارہ ہیں، کہ بھئی ایک کے پاس تورات ہے دوسرے کے پاس انجیل ہے، ہم ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اللہ حاصل کے حاصل لفظ جو ہے بڑی وسیع معنی رکھتا ہے، وہ اس کے محدود معنی ہے کہ جو ہم اس کو خاندان میں لے لیتے ہیں، اور وہ ہیں وہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے گھر والوں کو نہیں، اپنی ساری امت کو بطور وکیل یہ حکم دینا ہے، آپ ان کو نماز کا پابند بنائیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اسی کے اوپر جمے رہیں، لا نسألک رزق۔ بظاہر یہ مشکل نظر آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے تو تم سے یہ کہا ہی نہیں کہ تم رزق کا انتظام کرو، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ تم نماز پڑھو۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیز ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جن کی نظر تاریخ انسانی کے اوپر نہیں ہے، یعنی کتاب کے ذریعے سے اللہ نے بنی اسرائیل کو اٹھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور کہا کہ اس کے اوپر جمے رہو۔ یہ بنی اسرائیل چند سال پہلے خوفناک قسم کی پنجہ استبداد جو ہے فرعون کا، غلامی کا، اس میں جکڑے ہوئے تھے۔ کتاب ملی اور کتاب کے اوپر عمل کرنے والے اور عمل کروانے والے پیدا ہوئے، دنیا کی عظیم الشان سلطنت برپا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ انہی کی نسل سے ہیں، اس قسم کی حکومت کسی کی تھی نہیں اس دنیا میں اور نہ ہوگی، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ خود کیا بیان کرتے ہیں کہ بھائی بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ اصل حقیقت کو سمجھنے کے بجائے وہ ان کے ساتھ ٹونے کر رہے ہیں کہ اس کو مرغی کا دورہ پڑ گیا۔ اور پھر یہی لوگ جو تھے، یعنی یہ واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بارے میں بیان کیا، یہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے، اور پھر مدینہ منورہ کے گورنر ہوئے، اور وہ صوبہ جو ہے اس وقت جس کے یہ گورنر تھے وہ ہمارے پاکستان سے 2 گنا بڑا تھا۔ تو یہ کہاں سے وہ یعنی جونیئر مینجمنٹ اور مڈل آرڈر مینجمنٹ اور سینئر مینجمنٹ کہاں سے پڑھ کے آئے تھے؟ ان کے پاس کتاب تھی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھی۔ آج بھی کتنی بری حالت ہے، تھوڑا سا اس طرف مجھے جانا پڑے گا اس معاملے سے ہٹ کے، کہ ملک کی کتنی بری حالت ہے کہ اس کی جی ڈی پی سے اس کا قرض تقریباً بڑھ رہا ہے، لیکن اصل چیز کے اوپر غور نہیں کیا
کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں تو ملک دے تو ہم تیرا نظام اس میں برپا کریں گے، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ پھر اس وعدے کو بھول گئے، وہ تمہیں بھول گیا۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا، جاؤ۔ تو یہ کتنا دنیا کا بہترین ٹکڑا، وسائل سے بھرپور، اس کی یہ عادت ہو گئی۔ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم سے یہ اجتماعی گناہ سرزد ہوا۔ ہم نے گانے بنائے کہ قائد اعظم تیرا بڑا احسان، اور جس کو کہتے تھے تو دے اس نے دیا، اس کا احسان ہی نہیں ہے۔ کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ جنہوں نے سکھایا انہوں نے بچوں کو کیا دیا؟ قرضہ۔ وہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں ان کو؟ مقروض، دوسروں کی شرائط کو تسلیم کرنے والے، غیر اسلامی باتوں کو قبول کرنے والے۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے۔ کہا کہ آپ نماز کے اوپر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دیں اور اس کے اوپر انہیں کہیں کہ جمے رہیں۔ ہم نے آپ سے کوئی ڈیمانڈ رزق کی نہیں رکھی ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام کار کس کا ہونا ہے اچھا؟ اس نے کہا متقی کا ہے، جو تقویٰ والے ہیں انجام کار کے اعتبار سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ۔ اب اس آیت میں اور اگلی آیت میں جو بڑا اعتراض تھا ان کا، اور یہ اعتراض سکھاتے تھے مکہ والوں کو یہود، ان کو آپ نے دیکھا پیچھے ان کو سوال سکھایا کہ یہ سوال ان سے پوچھو، روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو مکہ والوں کو کیا پتہ تھا، وہ تو ان پڑھ لوگ تھے، امی تھے، یہ یہودی ان کو سکھاتے تھے۔ تو اب جو بڑا اعتراض تھا اس اعتراض کا آخر میں جواب دیا، تو اس آیت میں اہل کتاب کو جواب دیا، اگلی آیت میں مکہ والوں کو جواب دیا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا تھا۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں تو اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی لے کر کیوں نہیں آیا؟ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، اہل کتاب کو جواب دیا کہ جو پہلے کی کتابیں ہیں ان میں جو ان کے آنے کا تذکرہ ہے، اس کتاب کا تذکرہ ہے، اور سارے احوال بیان ہوئے، وہ تمہارے لیے نشانی نہیں ہے اس حقیقت تک پہنچنے کی کہ یہ آخری رسول ہے، خاتم الرسل ہے۔ پہلے کتاب کو یقیناً پتہ تھا۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں یہ بات آئی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس رسول کو علیہ السلام ایسے جانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو جانتا ہے۔ یہ جانتے ہیں، یہ پتہ ہے۔ کس طرح پتہ ہے؟ ان کو اس طرح پتہ ہے کہ ان کی کتابوں میں تذکرے سارے موجود ہیں۔ اور پھر دیکھیں جب ہجرت ہوئی تو مدینہ شہر کے لوگ جو مسلمان تھے وہ مکہ سے آنے والی جو اصل شاہراہ ہے مدینہ کی طرف، اس کے اوپر آ کے انتظار کرتے تھے۔ انہیں خبر یہ تو مل گئی کہ وہ وہاں سے نکل آئے ہیں، لیکن کہاں ہیں؟ وہ روزانہ آ کے انتظار کرتے تھے اس شاہراہ کے اوپر جو مکہ سے مدینہ کو آتی ہے، اور وہ مدینہ کے شمال میں حرہ جو ہے وہاں پہ داخل ہوتی ہے، جدھر کو بن لادن کی بڑی ورک شاپ ہے، وہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جو انہوں نے بنائی۔ لیکن یہودی وہ قبا میں انتظار کرتے ہیں، اور وہ کھجور کے اوپر چڑھا ہوا وہ یہودی تھا جس نے دیکھ لیا، اور وہ دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ دو آدمی جو اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں یہی ہے رسول اور ان کا ساتھی۔ اور وہاں سے وہ بھگدڑ بھاگتا ہوا آیا اور ان کو کہا کہ تم جن کا ادھر انتظار کر رہے ہو وہ ادھر آ بھی چکے ہیں۔ ان کو سارا پتہ تھا۔
یہاں اس پتے کی طرف اشارہ دیا کہ تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے. بینہ دلائل جو آ چکے ہیں تمہاری کتابوں میں، صحف الاولیٰ پہلی کتابوں میں، وہ تم نے نہیں پڑھی. اگلی آیت میں مکہ والوں کو جواب دیا، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. کہا کہ اگر ہم یہ عذاب کرتے ہیں تو ان کو ہم اگر عذاب سے ہلاک کر دیتے پہلے ہی، یعنی اس رسول کی آمد سے پہلے ہی، اس لیے کہ کرتوت تو ان کے ویسے ہی تھے جیسے رسول علیہ السلام کی آمد کے بعد ہوئے. تو کہا کہ اگر ہم ان کو پہلے ہلاک کر دیتے تو پھر یقیناً یہ کہتے، یعنی جب محشر میں آتے تو اعتراض کرتے کہ لولا ارسلت الینا رسول، یار آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم اس کی باتیں مانتے، آپ کی آیات کا اتباع کرتے. فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، اس ذلت و رسوائی سے پہلے. یہ دونوں لفظ اکٹھے آئے ہیں. یوں تو ذلت و رسوائی، تذل اور حزن، یہ تقریباً ایک ہی مفہوم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب اکٹھے آ جائیں تو پھر ان میں ہمارے اہل لغت تھوڑا سا فرق کرتے ہیں. کہتے ذلت وہ ہے کہ جو آدمی اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور رسوائی وہ ہے کہ جو اس کو معاشرے کی آنکھوں سے ملتی ہے، ان کی باتوں سے ملتی ہے، ان کے خیالات سے ملتی ہے. جو باقی لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں کیا خیال کر رہے ہیں، یہ رسوائی ہے. تو یہاں ذلت اور رسوائی یعنی ان کی اپنی نگاہ میں بھی وہ گر گئے اور باقی دنیا والوں کی نگاہ میں بھی وہ گر گئے. کہا کہ اس گرنے سے پہلے ہم تیری آیات کا اتباع کرتے. تو یہ مکہ والوں کو جواب دیا عذاب کا. قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، کہا کہ رسول علیہ السلام نے کہیں کہ ہر ایک انجام کا انتظار کر رہا ہے. قبائل انتظار کر رہے ہیں کہ یہ نیا پیغام لے کے آئے ہیں، دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دوسرے لوگ بھی یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. کہا کہ آپ بھی انتظار کریں. انتظار سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں. نہیں، وہ جو کار رسالت ہے وہ جاری رہے گا. یہ انتظار کر رہے ہیں انجام کا. انجام کیا ہوگا؟ آپ بھی انتظار کریں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، کان قریب تم لوگ جان لو گے کہ سیدھے راستے پہ کون تھا اور ہدایت یافتہ کون تھا. یہ اس سورہ مبارکہ کی سورہ طٰہٰ کی آخری آیات تھی. جو کچھ حق کے مطابق ادا ہوا میری زبان سے وہ اللہ کی توفیق سے، اور اگر کوئی ادھر ادھر کی بات ہو گئی تو میرے مطالعہ کی کمی کی وجہ سے ہے. اللہ پاک لغزشوں کو دور فرمائے، معاف فرمائے، اور ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آنس وحشتنا في قلوبنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا